الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات۔ اس میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے استباق، اس کے معنی آتے ہیں مسابقہ، مسابقے کے معنی آتے ہیں آگے بڑھنا۔ دوسرا لفظ آیا ہے خیرات، یہ خیر کی جمع ہے۔ خیر کے معنی اچھی بات، اچھا کام۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیک اور اچھے کاموں میں اور اچھی باتوں میں آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر کے کام کیا کرو، خیر کی بات کہا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اچھے کاموں میں، اچھی باتوں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیں۔ یہ اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک چیز لگی ہوئی ہے جس کا نام ہے نفس، اور ایک چیز لگی ہوئی ہے جس کا نام ہے شیطان۔ یہ دونوں ہمیں پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آگے نہ بڑھیں بلکہ پیچھے رہ جائیں، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں۔ اسے اللہ نے یہ حکم دیا فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں، خیر کی باتوں میں، اچھے کاموں میں، اچھی باتوں میں تم لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری کوشش کو کامیاب کرنا میرا کام ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے، ہمارے احکام کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، ہم اس کے لیے راہ کھول دیتے ہیں، اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ لہذا اللہ نے حکم دیا فاستبقوا الخیرات، کہ خیر کے کاموں میں اور اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں یہ حکم دیا جاتا ہے جہاں پر یہ امکان ہوتا ہے کہ انسان پیچھے ہٹ جائے گا۔ جیسے ایک آدمی کے سامنے ایک چیز رکھی ہے اور اس کا باپ اسے کہنا چاہتا ہے کہ بیٹا اس کو لے کر آگے بڑھے، لیکن باپ کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں ہمت ہار دے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، تو وہاں پر باپ بار بار اسے کہتا ہے کہ بھائی آگے بڑھو، ہمت کرو، پیچھے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم آگے بڑھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جہاں پر باپ کو امکان ہوتا ہے کہ بیٹا پیچھے ہٹ جائے گا، اسی طرح استاد کو یہ امکان ہوتا ہے کہ شاگرد پیچھے ہٹ جائے گا، تعلیم حاصل کرنے میں پیچھے رہ جائے گا، حافظ قرآن بننے میں پیچھے رہ جائے گا، عالم بننے میں پیچھے رہ جائے گا، ڈاکٹر بننے میں پیچھے رہ جائے گا، انجینئر بننے میں پیچھے رہ جائے گا۔ وہاں پر باپ ہمت دلاتا ہے،
اور کہتا ہے کہ نہیں آگے بڑھو آگے بڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بالکل اسی طریقے پر اللہ نے جب دیکھا کہ بندے ہمت ہار سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ ایک نفس لگا ہوا ہے، دوسرا شیطان ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اللہ نے ہماری ہمت بندھائی اور کہا فاستبقوا الخیرات، کہ خیر کے کاموں میں تم آگے بڑھو، اور آگے بڑھ سکتے ہو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں، اگر نہیں بڑھ سکتے تو کیوں کہتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان کو اسی بات کا مکلف بناتے ہیں جو اس کے وسعت میں اور طاقت میں ہوتا ہے، جو اس کی طاقت میں نہ ہو، جس کے کرنے کے انسان کو ہمت نہ ہو، ایسے کاموں کا اللہ حکم نہیں جاری کرتے، اللہ اسی بات کا حکم انسان پہ لگاتے ہیں جو انسان کر سکتا ہے۔ تو اسی اللہ نے کہا فاستبقوا، یہ تشریح جو میں نے کی ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو، اور یہ مثال بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ باپ بیٹے کو آگے بڑھانے کے لیے کیسا کہتا ہے، اور شاگرد کو استاد آگے بڑھانے کے لیے کیسا اس کی ہمت بندھاتا ہے، اسی پس منظر میں یہ جملہ آپ سنیں کہ اللہ فرما رہے ہیں فاستبقوا، اے میرے بندو نیکی کے اور اچھائی کے کام میں تم بھی آگے بڑھو، میں تمہیں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس سے اللہ کی شفقت، اللہ کا پیار، بندوں پر اللہ کا کرم، اس کا احسان، یہ سب کچھ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بندوں کو اللہ کیسے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم شیطان کی مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، نفس کی مانتے ہیں، شیطان کی، نفس کی مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ نفس ہمیں کہتا ہے کہ نہیں فجر کی نماز نہ پڑھو، ہم نفس کی مانتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ تم اچھائی کے لیے آگے نہ بڑھو اور برائی میں آگے بڑھو، تو ہم شیطان کی مان لیتے ہیں اور اللہ کی نہیں مانتے۔ اب ہمیں دونوں کو رکھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا محسن ہے یا شیطان ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، یا نفس ہمارے لیے اچھی بات کرتا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ نفس ہمارا دشمن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعداء عدوک الذی فی جنبیک، اعداء عدوک، اس کا ترجمہ ہے تیرا سب سے بڑا دشمن۔ عدو کے معنی دشمن، اعداء کے معنی سب سے بڑا۔ ان اعداء عدوک، تیرے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے الذی فی جنبیک، وہ ہے جو تیرے پہلو میں بیٹھا ہوا۔ یہ مارے آستین ہے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ معلوم ہوا کہ نفس ہمارا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم پیچھے رہیں۔ اور دوسری طرف شیطان، اور شیطان کے بارے میں بھی قرآن میں کئی جگہ موجود ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ خطوات کہتے ہیں قدم، اس کے قدم قدم بقدم نہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ بھی تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہاں جو لفظ آیا نا خطوات، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ خطوہ قدم، خطوات بہت سے قدم، شیطان کے بہت سے قدم ہیں، اور جب پہلے وہ بہکانے کے لیے آتا ہے تو بڑا ہلکا پھلکا قدم آپ کو دکھاتا ہے۔
جب آپ اس کا پہلا ہلکا پھلکا قدم قبول کر کر اس کی پیروی کرتے ہیں تو اس سے ذرا آگے آپ کو بڑھاتا ہے. وہ بھی اگر ہم مان لیتے ہیں تو پھر تیسرے قدم پہ لے جاتا ہے. وہ بھی اگر ہم قبول کر لیتے ہیں چوتھا قدم دکھاتا ہے. ایسے ہی لے جاتے لے جاتے لے جاتے کفر ہی میں ڈال دیتا ہے. پہلے تو مباحات میں سے ایسے مباحات میں لگاتا ہے جو مباحات انسان کو مکروہات تک پہنچانے والے ہوتے ہیں. جب انسان اس قدم کو مان لیتا ہے یہ سمجھ کر کہ بھئی حلال ہی تو ہے، جب حلال ہی ہے تو اس میں کیا بچنے کی بات ہے، لیکن اسے یہ احساس شروع میں نہیں ہوتا کہ یہ میرا مباح کا قدم مکروہ تک پہنچانے والا ہوتا ہے. اب وہاں وہ قدم ڈالتا ہے تو پھر اس کے بعد اسے وہ مکروہ والا قدم دکھاتا ہے. جب مکروہ میں بھی پڑ جاتا ہے تو حرام والے قدم کی طرف لے جاتا ہے. جب حرام میں بھی آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تو کیا بچا، کفر میں لے جا کے چھوڑ دیتا ہے. بہرحال اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ بھی تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو دو دشمن ہمارے ساتھ میں ہمیشہ رہتے ہیں. یہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے، ایک وقتاً فوقتاً آتا جاتا رہتا ہے. ہمیشہ رہنے والا دشمن وہ نفس ہے، اور آنے جانے والا جس کا راستہ کھلا ہوا ہے وہ کئی راستے ہیں. اسے ناک بھی راستہ ہے، آنکھ بھی راستہ ہے، کان بھی اس کا راستہ ہے، زبان بھی اس کا راستہ ہے، دل بھی اس کا راستہ ہے. ان سارے راستوں سے شیطان ہمارے اندر آتا وہ جاتا رہتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان، انسان کے اندر شیطان آتا ہے جاتا ہے گھومتا ہے پھرتا ہے ایسا کا مجرى الدم، جیسے کہ خون دوڑتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں شیطان آتا ہے ہمارے اندر جیسے خون رگو ریشے میں گھستا ہے اور نکلتا ہے اور اس کے اندر دوران ہوتا رہتا ہے. اسی طریقے پر یہ اندر چلا جاتا ہے، گھس جاتا ہے، جو وسوسہ چاہے ڈال دیتا ہے اور انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے کی پوری جد و جہد اور محنت کرتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے ناک کے بانسے پر آ کر رات گزارتا ہے. یبیت علی خیشومہ، خیشوم کہتے ہیں ناک کا بانسا، ناک کے اوپر آ کر بیٹھتا ہے اور اپنی جو سونڈ کہیے یا جو ایسی چیز ہے اس کے پاس وہ ناک کے ذریعے دل میں ڈالتا ہے. یہاں بیٹھتا ہے اور ناک کے ذریعے دل تک اس کو پہنچاتا ہے اور ہمارے دل سے وہ کھیلتا رہتا ہے. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب صبح میں اٹھو تو ناک کی صفائی بہت اچھے طریقے پر کرنا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بالغو فی الاستنشاق، یعنی ناک کو دھونے میں، ناک کی صفائی میں مبالغے سے کام لینا. بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کوئی صاحب کہنے لگے جیسے آج کل بہت بڑے عقل مند پیدا ہو گئے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ شیطان بھی نظر نہیں آتا، اس کی سونڈ بھی نظر نہیں آتی، اس کا وہ کھیل بھی ہم کو نظر نہیں آتا. آج کل ایسے بہت بڑے عقل مند پیدا ہو گئے ہیں. ان کی بے عقلی کی یہ خود دلیل ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں انسان کے حواس اور انسان کی عقل نہیں پہنچ پاتی.
اسی لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. انبیاء اسی لیے دنیا میں آتے ہیں کہ وہ باتیں بتائیں جو غیب میں ہیں. جو ہم کو نظر آنے والی چیزیں ہیں وہ بتانے کے لیے انبیاء نہیں آتے. سورج نکلا ہوا ہے، روزانہ سورج اتنے بجے نکلتا ہے، روزانہ غروب ہوتا ہے، ذرا اچھی طرح دیکھ لو اور ایمان لاؤ. کیا نبی اس کے لیے آیا؟ یا نبی اس کے لیے آئے کہ روزانہ ماشاءاللہ کھیتیاں اگتی ہیں، اس کے اوپر یقین کرو، بارش برستی ہے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اس کے اوپر یقین کرو. ارے یہ تو وہ چیزیں ہیں جسے کافر بھی مانتا ہے، ہر اچھا اور برا تسلیم کرتا ہے. اس کے لیے انبیاء کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی. انبیاء کی ضرورت وہاں کے لیے ہوتی ہے جہاں انسان کے حواس فیل ہو جاتے ہیں، جہاں عقل اس کی ختم ہو جاتی ہے. جہاں عقل کا دروازہ بند، وہاں سے نبیوں کے علوم کا دروازہ شروع ہوتا ہے. جہاں پر حواس کا دائرہ ختم، وہاں سے انبیاء کرام علیہم السلام کے علوم کا دروازہ شروع ہوتا ہے. تو بہرحال کچھ چیزیں وہ ہیں جو غیب میں ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو بالکل مشاہد ہیں. جو چیزیں غیب کی ہیں ان کو بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام آتے ہیں کہ جہاں تمہاری عقل نہیں پہنچ پا رہی ہے، جس کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو، جس کو تم چھو نہیں سکتے ہو، جس کو تم سن کر معلوم نہیں کر سکتے ہو، جس کو تم ڈائریکٹ سن کر نہیں معلوم کر سکتے ہو، جس کو اپنی عقل سے خود نہیں معلوم کر سکتے ہو، وہ باتیں تم کو بتانے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا. انہیں میں یہ باتیں بھی ہیں. شیطان ہے. اب کوئی کہنے لگے دنیا میں کس نے شیطان کو دیکھا، یا دنیا میں کس نے اس کے آنے و جانے کو دیکھا؟ یہ سوال لغو ہے، فضول ہے. اس لیے فضول ہے کہ اگر انسان کو نظر آتا تو انبیاء آ کر کیوں بتاتے؟ تم کو خود معلوم ہو جاتا. تو بہرحال کچھ چیزیں غیب کی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام وہ باتیں بتاتے ہیں. انہی میں سے ایک بات یہ بتائی جو ابھی عرض کی آپ کے سامنے. تو بہرحال شیطان ہمارا دشمن ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، ہمارے نظریات سے کھیلتا ہے، ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، برائی ڈال کر ہمیں پیچھے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. دوسری طرف ہمارا نفس وہ شیطان کی بات میں آ کر وہ بھی ہمیں پیچھے ڈال دینے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر رحم کھایا، شفقت و مہربانی کا معاملہ فرمایا، اور یہ احکام قرآن کریم کے اندر نازل فرمائے. اسی کے اندر سے ایک حکم یہ نازل فرمایا، فاستبقوا الخیرات، خیر اور اچھائی کے کاموں میں اے میرے بندو تم آگے بڑھو. تم کو شیطان پیچھے رکھنا چاہتا ہے، تمہیں فیل کر دینا چاہتا ہے، اور اسی طرح تمہارا نفس تم کو جو ہے سستی میں اور غفلت میں ڈال کر تم کو پیچھے رکھ دینا چاہتا ہے. لیکن میں تمہارا محسن ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں ہی تمہارے لیے بارش نازل کرتا ہوں، میں ہی نے تم کو بنایا ہے، میں ہی ساری چیزیں تم کو دیتا ہوں. جہاں میں نے دنیا کی اتنی ساری چیزیں تمہاری بھلائی کے لیے پیدا کی، وہیں پر یہ بھی تم کو حکم دیتا ہوں کہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت، شفقت و مہربانی کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام ہم کو عطا کیے اور اس کے اندر یہ حکم دیا خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. نہ شیطان کی مانو نہ نفس کی مانو. نفس سستی میں غفلت میں مبتلا کرتا ہے. شیطان بہت برائیوں اور غلط کاموں میں انسان کو ڈالتا ہے اور خیر سے محروم کر دیتا ہے. اس کے بعد یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خیر جو اللہ نے کہا
یہ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا فاستبقوا، آگے بڑھو، آگے بڑھنے کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ خیر کو قبول کرو، یہ بھی آگے بڑھنا ہے۔ خیر کو اختیار کرو، جیسے نماز کو اختیار کرو، روزے کو اختیار کرو، ذکر کو اختیار کرو، اخلاق کو اختیار کرو، ہمدردی و غمخواری کو اختیار کرو، جو بھی اچھائی ہے، خوبی کی بات ہے، اس کو اختیار کرو۔ ایک مطلب تو آگے بڑھنے کا یہ ہے کہ خیر کی طرف لپک کر اس کو حاصل کر لو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آگے ہی بڑھتے جاؤ۔ یہ نہیں کہ بھائی نماز پڑھ لی اور ایک بات پر آ کر رک گئے، نہیں، اس کے اندر آگے بڑھتے چلے جاؤ، اس کے اندر اور کمال پیدا کرو، اور دوسروں کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس کو کہتے ریس کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ یہ آدمی اتنی نمازیں پڑھتا ہے، میں اس سے زیادہ پڑھا کروں گا، یہ اتنی نوافل پڑھتا ہے، میں اس سے آگے پڑھا کروں گا، یہ اتنی تلاوت کرتا ہے، میں اس سے زیادہ تلاوت کروں گا، یہ اتنا ذکر کرتا ہے، میں اس سے زیادہ ذکر کروں گا، اس کے اندر یہ پاکیزہ اخلاق ہے، میں اس سے زیادہ پاکیزہ اخلاق اختیار کروں گا، اس کے اندر یہ خوبیاں اور نیکیاں ہیں، میں اس سے زیادہ خوبیاں اور نیکیاں اپنے اندر اختیار کروں گا۔ یہ ہے ایک دوسرے سے بڑھنا، اس کا نام بھی ہے استباع۔ تو دو معنی ہو گئے، ایک معنی قبول کرنا، اختیار کرنا، اور دوسرا یہ ہے اس میں آگے بڑھنے کی ایک دوسرے سے کوشش کرنا۔ دونوں معنی اس کے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا خیرات۔ خیرات تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اردو کا خیرات ہے، بولتے نا بھائی خیرات دے دو، سائیں بابا آئے ہیں خیرات دے دو، یہ خیرات نہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ خیرات مانے خیر کی باتیں، جمع ہے خیر کی۔ خیر کے معنی اچھائی، نیکی، بھلائی، یہ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عقائد کے اعتبار سے خیر، دوسرے نمبر پر اقوال کے اعتبار سے خیر، اور تیسرے نمبر پر افعال کے اعتبار سے خیر۔ تین قسم کا خیر ہوتا ہے۔ پہلا نمبر یہ ہے عقیدہ۔ عقیدے میں سے جو خیر والی بات ہے، جس کو دین نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، اور ہمیں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوئے، ہمارے بزرگوں نے ہم کو تعلیم دی، وہ تمام کی تمام باتیں خیر کی باتیں ہیں۔ ان عقائد خیر کو اختیار کرو۔ معلوم ہوا غلط عقیدہ نہ جماؤ، غلط عقیدے کی جگہ اچھا عقیدہ رکھو، جو قرآن نے بتایا، جو حدیث نے بتایا، اور پھر قرآن و حدیث سے نکال کر جو علماء نے ہمیں تعلیم دی، ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے بتایا، صحابہ نے بتایا، تابعین نے بتایا، ائمہ کرام نے بتایا، بس اس عقیدے پر قائم رہو۔ اس کے علاوہ کسی غلط عقیدے کی طرف نہ جاؤ۔ اگر غلط عقیدے کی طرف چلے گئے تو پھر خیر سے محروم ہو جاؤ۔ اور دوسرا معنی یہ ہوا، دوسری چیز ہے خیر کی اقوال کے اعتبار سے خیر، یعنی بات چیت، جو زبان سے نکلنے والی باتیں، اس میں بھی خیر کا پہلو ہے۔ وہ باتیں اختیار کرو جن میں اللہ نے خیر رکھا۔ قرآن پڑھا کرو، یہ خیر ہے۔ ذکر کیا کرو، یہ خیر ہے۔ استغفار پڑھا کرو، یہ خیر ہے۔ لوگوں سے اچھی بات کیا کرو، یہ خیر ہے۔
لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے زبان سے وہ الفاظ نکالو جس سے کہ لوگوں کے دل ٹوٹ نہ جائیں، بلکہ لوگوں کے دلوں کے اندر جوڑ پیدا ہو اور لوگوں کے دلوں کے اندر محبت و پیار پیدا ہو، ایسی باتیں زبان سے نکلنے لگے، یہ ہے زبانی اعتبار سے خیر۔ یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اور تیسرا خیر ہے اعمال کے اعتبار سے، جو ہماری پوری باڈی سے صادر ہوتے ہیں، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، اور اسی طرح جو ہے حج ہے اور قربانی ہے، خیر خیرات ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، وہ خیرات بھی ہے جس کو آپ خیرات بولتے ہیں، جس کو ابھی میں نے کہا، وہ خیرات لوگوں کو دینا۔ اب اس کے بے شمار شعبے ہیں، جو عقیدے کے لحاظ سے ہیں ان کے بھی، اور جو زبان سے خیر ہوتے ہیں، خیر کے کام ان کے بھی، اور جو بدن سے ہوتے ہیں ان کے بھی۔ ایک حدیث کے اندر اس کی جانب اشارہ موجود ہے، بلکہ صراحت موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں۔ یہ جو 70 سے اوپر شعبے ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق عقائد سے ہے، کچھ کا تعلق زبان سے ہے، کچھ کا تعلق ہمارے بدن اور پورے جسم سے، وہ سب کا سب مل جاتا ہے تو وہ 70 سے اوپر 72 73 شعبے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کا سب ایمان میں داخل ہے۔ یعنی ایمان کا کمال اسی وقت انسان کو ملے گا جب وہ ان تمام کے تمام خیر اور ان تمام کے تمام خوبیوں اور تمام کے تمام کمالات، چاہے وہ زبان سے ہونے والے ہو یا اپنے جسم سے ہونے والے ہو یا اسی طرح اپنے جو ہے عقل سے صادر ہونے والے ہو، ان سب چیزوں کو قبول کرتا ہو اور اس میں آگے بڑھتا ہو۔ تو یہ ہے شعبے۔ تو میں نے 3 باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلائی جو خیرات کا مصداق ہے۔ ایک خیرات یعنی خیر کے کام وہ ہے جن کا تعلق عقیدوں سے ہے، لیکن آج بڑی پریشانی ہے، لوگوں کے عقیدے ہی درست نہیں، بلکہ انہوں نے عقیدے کی تعلیم ہی حاصل نہیں کی۔ کچھ سنی سنائی کچھ باتیں یہ تو معلوم ہے، موٹی موٹی باتیں تو ان کو معلوم ہے، لیکن اسلام کے بہت سارے عقائد ہیں جو انہوں نے کبھی پڑھے نہیں، کبھی کسی سے سیکھے نہیں، اور ان کے بارے میں کوئی توجہ نہیں دی، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ نئے نئے فرقے، باطل طبقات، باطل خیالات والے لوگ لوگوں کے درمیان میں آ رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں، الٹے سیدھے نظریات لوگوں کے درمیان میں پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا اپنا آدمی جو صحیح عقیدے والا تھا اس نے کبھی بھی صحیح عقیدہ سیکھا نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے صحیح اور غلط کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا، وہ اس بد عقیدے آدمی کی بات کو قبول کر کر وہ بھی ان کے ساتھ میں چلا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عقیدوں کی اصلاح کی فکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ فاستبقوا الخیرات کے حکم کے اندر داخل ہے۔ اللہ کہتے ہیں خیرات میں آگے بڑھو، یعنی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، اور نیکی میں سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ عقیدوں کی اصلاح کر لی جائے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، نماز بھی درست نہیں ہوگی، روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، اور بہت سے اعمال ہم کریں گے لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ عقیدہ بگڑا ہوا ہے۔ عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ اعمال کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔
لہذا سب سے پہلی ضرورت تو اس بات کی ہے مومن مسلمانوں کو وہ اپنے عقیدوں کو درست کریں. اور عقیدوں کو کیسے درست کریں؟ اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، علماء کی خدمت میں جایا کریں. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت کا اتنا بڑا طبقہ موجود ہے اپنے علماء کو یوں ہی بیکار چھوڑا ہوا ہے. آپ کہیں گے بیکار کیا؟ مثال دیتا ہوں. ایک مسجد میں ایک امام صاحب کو آپ رکھ دیتے ہیں. امام صاحب فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ظہر تک ان کا کوئی کام نہیں. پھر ظہر پڑھاتے ہیں، عصر تک کوئی کام نہیں. عصر پڑھانے کے بعد ہو سکتا ہے بعض جگہ مکتب کی تعلیم ہوتی ہو، بعض جگہ مغرب میں تعلیم ہوتی ہو، بعض جگہ وہ بھی نہیں ہے. اب یہ 5 نمازیں پڑھانے کے علاوہ جو اور وقت ہے اس میں محلے کے لوگ، اطراف و جوانب کے لوگ اس امام سے، اس عالم سے، اس مفتی سے کیا کام لے رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عالم کے پاس کیوں لگی رہتی، عالم کی خدمت میں کیوں لگی رہتی، جیسے ڈاکٹروں کے پاس کیوں لگی ہے، جیسے انجینئروں کے پاس کیوں لگی ہے، اور جیسے کہ اور مختلف قسم کے طبقات کے پاس آپ جائیں گے تو وہاں کیوں لگی ہوئی ہے. باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے کر آپ کو بات کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے. لیکن مولانا کے لیے کچھ بھی نہیں، پورا وقت فری ہی ہے، جو چاہے جب چاہے گھس جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امت کے اندر دین کی فکر ایسی غالب ہوتی، عقیدوں کی اصلاح کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے، احادیث کے علم کے لیے، عقائد کے علم کے لیے، دیگر اور چیزوں کے علم کے لیے کیوں لگ جاتی علماء کے پاس. لیکن بھائی ایسا تو نظر نہیں آ رہا ہے. چند علماء کے پاس ایسا ہوتا ہے، 2-4 ہوں گے، لیکن عمومیت کے ساتھ آپ دیکھیں تو صورتحال بالکل عجیب و غریب ہے. ڈاکٹروں کے پاس کیوں؟ اس لیے ہے کہ آپ کو اپنے جسم کی فکر ہے. بخار ہے، درد ہے، فلاں چیز ہے، فلاں بیماری ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہنا، کیوں میں کھڑے رہنا. بڑا پڑھا لکھا بھی ہے لیکن کیوں کے اندر لگا ہوا ہے. مولانا بھی لگے ہوئے ہیں، مفتی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے پر اور علوم و فنون کے ماہرین بھی وہاں ڈاکٹروں کے پاس کیوں لگائے کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کہ ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے اپنے جسم کے اعتبار سے کہ ہمیں اپنے جسم کی اصلاح کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. لیکن دین کے اعتبار سے ہمیں کوئی ضرورت دور دور تک کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی. عقیدوں کی اصلاح کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اعمال کی اصلاح کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اخلاق کی اصلاح کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تفسیر پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، حدیث پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، حدیث کے اسباق لینے کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں. جب کوئی ضرورت نہیں، مولانا لوگ خالی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بھائی اگر آپ سب ہمت کر کے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں، میں سمجھتا ہوں بنگلور کا ایک عالم بھی ایسا نہیں رہے گا جو خالی بیٹھا ہوا ہو، بلکہ اس کی وجہ سے ایسی کیوں لگ جائے گی کہ ڈاکٹروں کے پاس سے زیادہ کیوں لگ جائے گی. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ امت کے اندر احساس بہت کم ہے دینی اعتبار سے. اس میں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلا دوں، بات آ ہی گئی، وہ یہ ہے جب ڈاکٹروں کے بعد جانے کا نمبر آتا ہے، عوام تو جاتے ہی ہیں، علماء بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ جاتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کلینک کو جاتے ہیں، کہیں اور بھی جاتے ہیں، سب جگہ علماء بھی جاتے ہیں. وہ عالم حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، مفتی ہو،
मुसन्निफ हो, बड़ा शोहरत याफ्ता हो, कैसा भी हो, जब जरूरत पड़ती है तो डॉक्टरों के पास वो भी जाकर क्यू में खड़े रहते हैं, है ना या नहीं रहते। लेकिन आपने कभी यह देखा, इंसाफ से बताइए, कि कोई डॉक्टर साहबान भी उलमा के पास आके क्यू में खड़े हो? देखा है? मैंने तो नहीं देखा। अब यहां तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि इससे एक बात समझ में आती है, वो ये कि उलमा ही सबसे बड़े अक्लमंद हैं, बाकी दुनिया वाले बेवकूफ हैं। क्यों? इससे कि उलमा जब जानते हैं कि हमारे जिस्म के लिए डॉक्टर के पास जाना है, तो अपनी पगड़ी उतारकर, अपना जुब्बा कुब्बा सब एक तरफ, अपनी शोहरत, अपना इल्म सब एक तरफ रखकर क्यों में लग जाते हैं। क्योंकि जरूरत महसूस हो रही है। भाई जरूरत है तो आदमी को जाना पड़ता है, इसलिए वो सब उतार के जा रहा है। उतारने का मतलब ये नहीं जुब्बा उतार के, मतलब अपनी पोजीशन उतार के जा रहा है। जुब्बा उतार के क्यों जाएगा? अपनी पोजीशन छोड़कर जा रहा है। मिसाल के तौर पर मुझे जरूरत पड़ी, मैं भी जाता हूं, जाते आते रहते हैं, जरूरत पड़ती रहती है। तो उलमा जा रहे हैं, क्यों? उलमा को महसूस हुआ कि वहां जाना हमारी एक जरूरत है। जरूरत के एहसास की वजह से वो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके वहां पर पहुंच गए। लेकिन डॉक्टर लोग इतने बेवकूफ हैं कि उनको कुरान की जरूरत है लेकिन आते नहीं, हदीस की जरूरत है लेकिन आते नहीं, अकीदों की इस्लाह की जरूरत है लेकिन आते नहीं, अपने अखलाक की इस्लाह की जरूरत है, आते नहीं। अकीदा खराब है, दीन बिल्कुल गायब है, नमाज बिल्कुल नहीं है, रोजे से चिढ़ है और मुख्तलिफ किस्म के अमराज रूहानी में वो गिरफ्तार हैं। जैसे एक आलिम को जिस्मानी तौर पर बीमारी आए, वो डॉक्टर के पास अपना जुब्बा भी अपनी सब कुछ रखकर चला जाता है, लेकिन डॉक्टर अपनी डॉक्टरी की डिग्री को रखकर किसी आलिम के पास आना नहीं चाहता। मालूम हुआ कि उलमा अक्लमंद है, वो बेवकूफ है कि नहीं है? तायद करते हैं, कोई रद्द भी करने वाला है, कोई रद्द करने वाला हो खड़े हो जाओ, नहीं नहीं जनाब आप गलत बोल रहे हैं, वो बड़े अक्लमंद है। अक्लमंद है तो मेरी दलील तोड़ दो, मेरी दलील तोड़ दो। एक आदमी को भूख लगे, भूख लगने पर वो सामने दुकान में जाकर खरीदता है। अक्लमंद है या बेवकूफ? अक्लमंद है। अच्छा, एक आदमी को भूख लग रही है, नहीं जाता, क्या ख्याल है? एडमिट करना है ना, क्योंकि वो बेवकूफ है। इसी तरीके पर जब उलमा को दुनिया के एतबार से, जिस्म के एतबार से जरूरत पड़ी, वो जाते हैं वहां पर जहां भी उनको जरूरत पड़ती है, लेकिन वो लोग उलमा की खिदमत में दीन के लिए नहीं आते। मालूम हुआ कि उनके अंदर बेअक्ली है, वो दुनिया को देख रहे हैं, आखिरत को नहीं देख रहे। बहरहाल बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया, और ये बात आप लोग फैलाओ, ये छुपाने नहीं बोल रहा हूं, फैलाने बोल रहा हूं, बिल्कुल डंके की चोट। इसके अंदर इंशाअल्लाह 1% भी आप कोई जो है कमी नहीं देख सकते। पूछिए डॉक्टर से, डॉक्टर साहब आप नमाज नहीं पढ़ते, कभी नमाज पढ़ने की फिक्र आपके अंदर नहीं पैदा हुई? अपनी इस्लाह के लिए कभी आप किसी आलिम के पास जाते हैं? नहीं जाते। और आलिमों के पास जाके क्यू में भी उनको नहीं लगना है, डॉक्टरों के पास जाकर क्यू में लगना है, फिर भी जाते हैं, और यहां आकर क्यू में भी लगने की जरूरत नहीं, फिर भी नहीं आते। यह है हाल। बहरहाल भाइयों, मैं बता रहा था कि सबसे पहले तो है फस्तबिकुल खैरात के अंदर यह कि अकीदों की इस्लाह की जरूरत है।
عقیدہ اگر درست نہیں ہوا تو بس سب کچھ ہمارا ضائع چلا جاتا ہے۔ عقیدے بہت سارے ہیں، اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے، علماء کے پاس آنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، یا کوئی کتاب پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہر مسجد کے اندر مدرسہ ایسا ہونا چاہیے۔ جو آج کل مدارس چل رہے ہیں مکاتب کے نام سے، وہ تو بس جناب وہ تو یوں سمجھیے کہ 1% کی بات بھی نہیں ہے دین کی، 1%۔ بعض جگہ سے دعائیں پڑھا کے بھیج دیتے ہیں۔ قرآن ناظرہ پڑھ لینے کا نام دین کی تعلیم نہیں ہے، وہ دین کی تعلیم کا آغاز ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد قرآن سمجھنا ہے، اس کے بعد حدیث سمجھنا ہے، تفسیر معلوم کرنا ہے، عقیدوں کو جاننا ہے، اسی طرح اس کی تہ میں جانا ہے۔ اور ایک مومن کے لیے ساری کی ساری باتیں لازم اور ضروری ہیں، اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ عقیدوں کا ایسے طور پر جاننا جس سے کہ پوری طرح وہ دین اسلام کی حقیقت کو سمجھ جائے، اتنا عقیدے کے بارے میں جانکاری ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ، اللہ کی کتابوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ، اولیاء اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، حضرات صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ، آخرت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ، اور دوبارہ پیدا ہونے کے بعد وہاں جو ہونے والے احوال ہیں، جنت و دوزخ اور حساب و کتاب، اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ، قبر کے بارے میں کیا عقیدہ، قبر کے عذاب و ثواب کے بارے میں کیا عقیدہ، یہ سب کو جاننا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور ایسا جاننا کہ کوئی وسوسہ پیدا کرنے والا موسوس پیدا کرنا چاہے وسوسہ، تو اس کے دل کے اندر وسوسہ نہ پیدا ہو، جواب موجود ہو۔ آج ایسا حال ہے کہ ہمارے نوجوان یہ تک نہیں جانتے کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، بلکہ ایک ہونے کے پہلے اللہ موجود ہے، اس کی کیا دلیل ہے۔ اگر پوچھ لیا جائے، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لیتے ہیں اور مختلف قسم کی ڈگریاں پاس کر لیتے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ موجود ہے، اس کی کیا دلیل ہے، عقیدہ اتنا ہوگا اس کا کہ ہاں اللہ موجود ہے، لیکن اگر اس سے پوچھ لے کوئی کہ یہ ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے، وہ ثابت نہیں کر سکتا۔ ہاں جو علماء سے رابطہ رکھتے ہیں یا مجالس میں علماء کی جاتے اور آتے ہیں یا مختلف دینی تحریکات سے وابستہ رہتے ہیں، وہ کسی حد تک جانتے ہیں، لیکن وہاں بھی بہت کمی ہے۔ ہمارے یہاں اسکول چلتی ہے، 1-2 سال پہلے میں نے 10ویں کلاس کے طلبہ کو پوچھا، چھوٹی کلاس کے نہیں، 10ویں کلاس کے طلبہ کو، خود ہماری اسکول کا قصہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے ایک طالب علم سے پوچھا کہ بھائی تم یہ جانتے ہو، یہ مانتے ہو کہ اللہ موجود ہے؟ ہاں حضرت جانتا ہوں، مانتا ہوں۔ میں نے کہا اگر تمہارے سے کوئی آدمی یہ پوچھ لے اور کہے کہ میں یہ نہیں مانتا اللہ موجود ہے، تو تم اسے کس دلیل سے ثابت کرو گے، کس دلیل سے قائل کرو گے کہ اللہ موجود ہے؟ کوئی دلیل تمہارے پاس ہو تو پیش کرو۔ بیچارہ 5 منٹ 10 منٹ کھڑا رہا، سوچتا رہا، کوئی دلیل اس کے سامنے نہیں۔ ایک مومن بچہ
لیکن اس کے دل دماغ کے اندر اللہ کے وجود کے بارے میں اتنی بات بھی نہ ہو کہ یہ ثابت کر دے کہ اللہ موجود ہے، جبکہ زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، خود ہے، باپ ہے، ماں ہے، یہ سب کچھ دلیلیں ہی دلیلیں ہیں، لیکن چونکہ اس کے اس ٹاپک پر پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں ہے تو بچہ ثابت نہیں کر سکتا۔ اور یہ 10ویں کلاس کے بچے کی بات بول رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کا واقعہ یاد آ گیا۔ امام صاحب کے زمانے میں کچھ لوگ اس زمانے کے بادشاہ کے پاس آئے، ایک آدمی جو ملحد تھا اور اللہ کے وجود کو نہیں مانتا تھا۔ ابو جعفر منصور بادشاہ تھے، ان کے دربار میں آیا اور آ کر کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کائنات از خود چل رہی ہے، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، اس کو کوئی نہیں چلا رہا ہے، بلکہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے اور خود بخود چل رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہنے لگا میں آپ کے کسی عالم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے کسی عالم کو بلائیے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس پیغام بھیجا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ چلو ابھی آ رہا ہوں کچھ دیر کے بعد، لیکن امام صاحب نے قصدن کچھ تاخیر کر دی جانے میں، وہاں انتظار چل رہا تھا، کچھ تاخیر سے وہاں پر پہنچے تو وہ آدمی کچھ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ آپ کے اتنے بڑے عالم، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اتنی دیر سے پہنچے ہیں، تو کچھ چیمی گویاں کر رہا تھا۔ تو بادشاہ نے بھی پوچھا کہ آپ نے تاخیر کر دی، تاخیر سے آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا گھر ندی کے پار ہے، آپ کا محل ادھر، میرا گھر ادھر۔ تو جب میں اپنے گھر سے نکلا تو کوئی کشتی مجھے نہیں ملی، انتظار کرتا رہا، انتظار میں کافی دیر لگ گئی اور جو ہے کچھ دیر کے بعد ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا۔ کیا حادثہ پیش آیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ حادثہ یہ پیش آیا کہ زور زور سے ہوائیں چلنے لگی اور ایک درخت تھا ادھر، وہ ہوا کے زور سے کٹ کے گر گیا، پھر اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور پھر ہوا کے زور سے ایک حصہ اس کا ادھر چلا گیا اور ایک حصہ ادھر ہو گیا، اور ایک حصہ اس کے بعد خود بخود کشتی کی شکل لے لیا، تختے بن گئے اور آ کر جڑ گئے، اس میں میخیں ٹھک گئی اور سب ہو کر میرے سامنے آ کر کشتی رک گئی۔ تو میں سمجھا کہ بہت اچھا ہے، بیٹھ کے چلوں، چنانچہ میں بیٹھا تو وہ کشتی مجھے لے کر بغیر کسی ملاح کے یہاں تک پہنچا کے چلی گئی۔ یہ کہا تو وہ آدمی جو آیا تھا وہ کہنے لگا یہ عالم کو لائے ہیں کسی پاگل کو لائے ہیں؟ میرے سے مناظرہ کرنے کسی عالم کو لائے ہیں پاگل کو لائے ہیں؟ یہ تو پاگل معلوم ہوتا۔ امام صاحب نے کہا بھائی پاگل کیوں، کیا بات ہے میرے پگلے پن کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، خود بخود یہ ہو گیا، خود بخود یہ ہو گیا، خود بخود کشتی بن گئی، خود بخود یہ ہو کر کشتی یہاں لا کر چھوڑ دی، یہ تو کوئی پاگل ہی بول سکتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر میں پاگل ہوں تو میرے سے بڑا پاگل تو تو ہے،
جو یہ کہہ رہا ہے کہ زمین خود بخود بن گئی، آسمان خود بخود بن گیا، ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، اور تو کہتا ہے کہ پوری یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، خود بخود چل رہی، جبکہ ان میں سے ہر ذرہ ذرہ اللہ تعالی کے وجود کی دلیل ہے۔ تو بہرحال یہ مناظرہ اس زمانے میں پیش آیا تھا امام صاحب، اس پر ہو سکتا ہے کوئی صاحب سوال کرنے لگے امام صاحب نے جھوٹ کیوں کہہ دیا، امام صاحب نے جھوٹ کیوں کہہ دیا، جب ایسا نہیں ہوا تھا تو انہوں نے جھوٹ کیوں کہہ دیا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ جھوٹ تھا، ہوا ہوگا کرامت کے طور پر، اللہ نے ان کے لیے ایسا سب کچھ کر دیا ہوگا، اسی کو انہوں نے اس کے سامنے پیش کر دیا ہوگا اس کا منہ بند کرنے کے لیے۔ اور اللہ کی جانب سے اولیاء اللہ کے لیے ایسی کرامتوں کا صدور و ظہور ہوتا ہی رہتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کو ہم کہیں گے یہ تمثیلی واقعہ ہے، یعنی ایک مثال کے ذریعے انہوں نے سمجھایا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، تو کیا بولتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تمثیلی واقعہ، یعنی مثال کے طور پر انہوں نے اس کو پیش کیا، اس کے اندر کوئی جھوٹی بات نہیں۔ تو بہرحال بتانے چاہتا ہوں کہ بھائی اس وقت بڑی شدید ترین ضرورت ہے اس بات کی کہ امت اپنے عقائد کو درست کرنے کی بہت فکر کرنے لگے۔ اس کے لیے ہر مسجد کے اندر مدرسہ ہو، ہر علاقے کے اندر ایسے جو ہے مجامع ہو جہاں پر بیٹھ کر علماء اس کا درس دے کہ عقیدہ اسلام کا کیا ہے، اللہ کے بارے میں اور رسول کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اسی طرح کتابوں کے بارے میں، اللہ کی کتابیں اور پھر اللہ کے احکامات اور ہمارا قرآن، ان سب کے اندر بڑی بحثا بحثی کرنے والے دنیا کے اندر پیدا ہوئے جو غلط روش پر انسانوں کو لے گئے، اور وہ گمراہ فرقے تو اب موجود نہیں ہے لیکن ان گمراہ فرقوں کی باتیں مختلف شکلوں کے اندر آج بھی آتی جاتی رہتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو عقیدے درست کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله